بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک نئی شکل ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ نیز یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر فرمایا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو خود سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، حیوانات اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔
آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی، کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور مسجد کی تعمیر مکمل کریں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ایسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دھمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان کیا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دھمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔